ایک عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ مجمع اللطائف میں بنی اسرائیل میں سے ایک بڑا عابد شخص تھا۔ اس کی اولاد بڑی زیادہ تھی، بچے زیادہ تھے، جس کے سبب اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کسی سے کچھ مانگ کے لے آؤ، کیونکہ بچے بھوکے تھے، بچوں کو بھوک لگی تھی، وہ رو رہے تھے۔ تو بیوی چلی گئی علاقے کے امیر شخص کے پاس، اور اس امیر شخص کو کہتی ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، میرے بچے بھوکے۔ تو اس امیر شخص کی کمظرفی دیکھنا کہ وہ کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ سو جا نا، میری خواہش پوری کرنے دے، تو جو مرضی ہے لے جا۔ وہ عورت وہاں سے لوٹ گئی جناب، گھر میں گئی تو بھوک سے پلپلاتے بچوں کو دیکھا، روتے بچوں کو دیکھا، پھر لوٹ گئی، امیر کے پاس پہنچی تو کہتی ہے ٹھیک ہے، مان گئی، لیکن مانی تو صرف بچوں کے لیے۔ اب جب وہ اس کے قریب آنے لگا تو وہ کانپ رہی تھی۔ کانپنے کی وجہ سے اس نے پوچھا کہ تو کیوں کانپ رہی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، کہ کل میں نے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے اور وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے اتنا بڑا جرم کیا۔ اب اتنی تنگ دستی میں بچوں کی بھوک پیاس دیکھنے پر وہ مجبور ہوئی تھی، لیکن وہ امیر شخص کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ آزادی ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، جائیداد ہے، صحت ہے، ڈرنا تو مجھے چاہیے تھا۔ اسی وقت وہ امیر شخص وہاں اس برے خیال سے لوٹا، اللہ سے توبہ کی، توبو اللہ، کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ وقت وہ تھا جب حضرت موسیٰ اس قوم میں موجود تھے۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے پیغام دیا کہ جا کر اسے خوشخبری سنائیے کہ آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے گئے۔ اب حضرت موسیٰ کو یہ واقعہ نہیں پتا تھا۔ وہ جب گئے اس شخص کے پاس تو جا کر اسے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ تو پوچھا کہ تو مجھے بتا ایسی کیا نصیحت افروز عمل ہے، یہ چیز ہے جو تو نے کی کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ معاملہ اور ماجرا پیش آنے پر اللہ سے توبہ کی اور سچی توبہ کی۔ تو اللہ کے اس ولی کا جو اتنے برائی کے کام کو پہنچ کر لوٹ گیا، کتنا بڑا تذکرہ ہوا اور ہم تک پہنچا، کتنی بڑی نصیحت بنی، کیونکہ وہ اللہ کا دوست بن گیا تھا تو اللہ نے اپنی دوستی نبھائی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی پیاری پیاری چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔